بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام میری بیٹی ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ وہ بتلاتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ میرے ٹیچر نے مجھے درود شریف کی ایک کتاب گفٹ کی تھی جس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم تھا کہ جو شخص روزانہ، اللہ کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو وہ بچی بتاتی ہے کہ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے اندر درود شریف پڑھنے کی لگن اور ایک شوق پیدا ہوا اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا تو میں روزانہ ایک دن میں 500 مرتبہ ہی پڑھ پاتی، لیکن میرے اندر ایک جوش اور جذبہ تھا کثرت سے درود شریف پڑھنے کا کہ میں روزانہ 1000 بار درود شریف تو لازمی پڑھوں۔ سو میں نے اسی جذبے کے تحت محنت جاری رکھی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا آسمان پر بہت سے ستارے ہیں جن کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کہ ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں، اور ساتھ درود ابراہیمی بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ صبح سحر کا وقت تھا۔ وہ بچی بتاتی ہے کہ میری طبیعت میں ایک تازگی تھی۔ یہ میرا پہلا خواب تھا۔ درود شریف کے ورد میں وقت گزرتا گیا اور درود شریف کی حلاوت مجھے ملنے لگی، یہاں تک کہ جو بھی خواب دیکھتی حقیقت میں ویسا ہی ہو جاتا۔ اب تو درود شریف پڑھنے کا شوق اتنا بڑھ گیا کہ مجھے دنیا کا کوئی کام اتنا اہم نہیں لگتا تھا جتنا کہ درود شریف پڑھنا اہم لگتا تھا۔ یہاں تک کہ کالج میں دوران کلاس بھی درود شریف ہی پڑھتی رہتی تھی، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ مجھے لیکچر جلدی سمجھ آ جاتا تھا اور فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ میری یہ قابل عزت بیٹی بتاتی ہے کہ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شوق تھا۔ کثرت درود شریف کی برکت سے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم فرمائی اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا گیا اور پنتن پاک کا بھی دیدار نصیب ہوا۔ حجابات ہٹا دیے گئے اور جنت کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ دیدار ہی نہ ہو۔ اس بات پر میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ درود شریف کی برکت سے ہم وہ دنیا بھی دیکھ سکتے ہیں جو مرنے کے بعد نظر آئے گی، تو کیوں نہ ابھی سے اس کی تیاری کر لیں۔ میں نے اوپر ذکر کردہ حدیث مبارکہ کو اپنی آنکھوں سے ہوتے پورا دیکھا ہے۔ جنت میں اپنا ایک مقام بھی دیکھ چکی ہوں۔ درود شریف کی برکت سے ہر روز کچھ نہ کچھ مشاہدہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ بیٹی تلقین کرتی ہے کہ یہ سب 11 سال کی محنت کے بعد ملا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج پڑھنا شروع کیا اور یہ سوچے کوئی کہ آج ہی پڑھے گا اور آج ہی سب کچھ مل جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف کی بدولت انسان کو وہ مشاہدات اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اور صرف اس بات کی ہے کہ درود شریف کو انتہا
انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا جائے، درود شریف کو اداب کے ساتھ پڑھا جائے، درود شریف کو محبت کے ساتھ کثرت سے پڑھا جائے اور بلا ناغہ پڑھا جائے۔ آئیے ہم سب کثرت و محبت سے درود شریف پڑھنے کا عزم کریں۔ یا اللہ، جس طرح اس بیٹی نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درود شریف کے حوالے سے جب کوئی واقعہ سنیں یا کوئی حدیث کا ریفرنس پڑھیں تو اس پہ غور و فکر ضرور کیا کریں۔ درود ابراہیمی بہترین اور اعلیٰ درجے کا درود ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ درودوں میں صفِ اول جو پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو نماز کے دوران پڑھنے کا حکم عطا کیا ہے۔ تو اللہ والو، اللہ کے رسول کے پیارو، صرف اتنی سی بات ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو یا کوئی بھی درود پڑھو، درود پاک کے ساتھ جڑ جاؤ اور درود پاک کے لیے کوشش کرو کہ پورے آداب سے درود شریف پڑھو۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے، باوضو پڑھو، باغسل پڑھو، اور درود شریف پڑھتے ہوئے توجہ اور دھیان کو درود شریف پڑھنے والی سرکار جن کے لیے پڑھا جا رہا ہے ان سرکار کے لیے مخصوص کر دو، اور ہر طرف سے اپنی توجہات کو ہٹا لو اور اس کے بعد کثرت سے درود پڑھو، بلا ناغہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے رہو۔ اللہ والو، اللہ کے پیارے رسول کے پیارو، زیارت رسول کے لیے جو درود شریف بھی پڑھا جائے قبول ہوتا ہے، لیکن باوضو پڑھنا شرط ہے، با ادب پڑھنا شرط ہے۔ درود ابراہیمی کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے مشاہدات لوگوں نے شیئر کیے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ اپنی یوٹیوب چینل کے تھرو آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اللہ والو، جن جن لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا شوق ہے، بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر لمبا ہونے کی وجہ سے یا زیادہ پڑھنے کا یا مدارجات تیار کرنے کا شوق ہے تو کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ درود شریف کو اگر ادب کے ساتھ پڑھیں گے، اگر اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے، اگر باوضو پڑھیں گے، اگر اس کو توجہ اور اطمینان سے پڑھیں گے، اگر محبت رسول کے ساتھ پڑھیں گے اور روزانہ بلا ناغہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ درود شریف کی برکتیں آپ بھی دیکھیں گے، درود شریف کے مشاہدات آپ بھی ملاحظہ کریں گے، اور درود شریف کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیں گے، خوشیاں بھر دیں گے، رحمتیں بھر دیں گے۔ اللہ والو، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے جائیں، درود شریف لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ اللہ والو، دیے سے دیا جلاتے جاؤ، کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں با ادب درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو، باوضو درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے دن کے سارے اوقات کو اس طرح ترتیب دو کہ کم سے کم تو 1000 بار بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر سکو، کم سے کم 1000 بار تو درود شریف پڑھ سکو۔ اللہ والو، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا جاؤں، میلاد مصطفیٰ منانا جائز ہے، بلا شبہ اللہ کے نبی کے میلاد پہ خرچ کرنا بھی جائز ہے، اور میلاد کا مطلب کیا ہے کہ سیرت رسول کا ذکر کیا جائے، معجزات رسول کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقان رسول کا ذکر کیا جائے، اہل بیت رسول کا ذکر کیا جائے، درود و سلام کی محافل لگائی جائیں، درود و سلام کثرت سے پڑھا اور پڑھایا جائے۔ اور میلاد شریف یہ ہے کہ درود و سلام کے ساتھ
نعت خوانی بھی کی جائے، اللہ کے نبی کی مداح بیان کی جائے، اور درود و سلام اور محفل میلاد مصطفیٰ چپے چپے پہ ہو، گلی گلی میں ہو، گھر گھر میں ہو، مسجد مسجد میں ہو۔ لیکن اللہ والو، میں نے ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے، بات سے بات نکل آئی۔ یہ آج کل میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جو لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، بچے اور بچیاں پہاڑیاں یا لائٹنگ دیکھنے نکل آتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے گھروں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ والو، پچھلے سال میں نے ایک چیز سنی تھی، اخبار میں پڑھا تھا، کسی نے کسی لڑکی کو جنت کی حور بنا کر مارکیٹ میں بٹھا دیا۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے حرمتی ہے۔ اللہ والو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میلاد مصطفیٰ کا تو یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ کے پیارے رسول کی ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو، ان کی ناموس کے خاطر پہرا دو، ان کی سنتوں پہ عمل کرو، ان کی سیرت مبارکہ کا ذکر کرو، اہل بیت رسول کی ذکر خیر کرو، درود و سلام کی محافل لگاؤ، اور اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت کے موقع پہ دیگوں کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، سبیل کا انتظام کرو۔ لیکن یہ جو فالتو کے گانے ہیں، یہ اختلاط ہیں، یہ الٹے سیدھے کام ہیں، ان سے کنٹرول کرو۔ اور حضرت باغ حسین سرکار فرماتے ہیں کہ جب خصوصی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب خصوصی راتیں ہوتی ہیں تو مساجد میں بیٹھنے کے بجائے یا گلی محلے کی محافل میں بیٹھنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھو اور کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اور رات کو ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، ایک اور چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، بات سے بات نکل آتی ہے، ایک چھوٹی سی عرض اور کرنا چاہتا ہوں۔ درود شریف کثرت سے اس ماہ میں پڑھو، اس ماہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو، باوضو حالت میں رہو، با ادب حالت میں رہو، اور کوشش کرو کہ رات کے پہر میں درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھتے ہوئے کوئی عطر لگا لو، گلاب کا عطر لگا لو، موتی کا عطر لگا لو، مسواک اچھی طرح سے کر لیا کرو، اور با ادب بیٹھ کر رات کے اوقات میں لازمی درود پاک پڑھو۔ وہ تنہائیوں کا وقت ہے، وہ قربتوں کا وقت ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے، اور درود شریف تو صرف قرب رسول کا ذریعہ ہے۔ اللہ والو، درود شریف کے ساتھ جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو، درود شریف پڑھتے جاؤ اور پڑھواتے بھی جاؤ، درود شریف لکھا بھی کرو اور لکھنے کی ترغیب بھی دیا کرو۔ 1 کروڑ زندگی میں نیت کر لو کہ 1 کروڑ بار درود پاک گن کے پڑھیں گے، مرنے سے پہلے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے جسم و جان میں، آپ کی روح میں، آپ کے نصیبوں میں درود پاک کی برکتیں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کثرت سے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں چھوٹی سی ہمیشہ کی طرح ایک درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری وجہ سے، میری یا آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی درود شریف پہ لگ گیا، کسی ایک بندے نے بھی درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو سمجھے کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ان ویڈیو کو اگر یہ آپ کو پسند آئیں تو ان کو شیئر ضرور کیا کیجیے، واٹس ایپ کے ذریعے اس کو شیئر کریں، فیس بک پیج کے ذریعے اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔